امی خدا کے لیے دروازہ مت کھولیے، وہ مجھے مار ڈالے گی۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے جب زینب بیگم کے موبائل پر اپنی بہو عائشہ کی یہ کانپتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اگلے ہی لمحے ایک دل دہلا دینے والی چیخ گونجی، پھر فون اچانک بند ہو گیا۔ زینب بیگم ابھی سمجھ بھی نہ پائیں کہ آخر ہوا کیا ہے کہ چند لمحوں بعد ان کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تو سامنے پولیس کھڑی تھی۔ خاتون افیسر نے ایک ایسا جملہ کہا جس نے ان کی دنیا ہی بدل دی۔ ہمیں افسوس ہے، آپ کی بہو عائشہ کو قتل کی کوشش کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی زینب بیگم کے ہاتھ سے دروازے کی چوکھٹ چھوٹ گئی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے صرف ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، جس بہو کو انہوں نے بیٹی سمجھ کر گھر میں جگہ دی، آخر وہ ان کی جان کی دشمن کیوں بن گئی؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک امیر، خوبصورت اور مغرور بہو آخر کس لالچ میں اپنی ہی ساس کو مارنے پر اتر آئی، اور پھر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ اپنی ہی قسمت پر رونے لگی، تو اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ اور ایک بات ضرور بتائیے گا، کیا دولت واقعی انسان کو اندھا کر دیتی ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ زینب بیگم کی بند ہوتی آنکھوں کے سامنے اچانک 3 سال پرانا ایک منظر ابھرنے لگا۔ وہ دن جب اسی گھر کے دروازے سے عائشہ پہلی بار دلہن بن کر اندر داخل ہوئی تھی، اور زینب بیگم نے اسے دیکھ کر دل ہی دل میں کہا تھا، یا اللہ، میری بیٹی تو کبھی ہوئی نہیں، شاید آج تو نے میری یہ کمی بھی پوری کر دی۔ انہیں کیا معلوم تھا، جس لڑکی کو وہ اپنی بیٹی سمجھ کر سینے سے لگانے جا رہی ہیں، ایک دن وہی ان کے نصیب کا سب سے بڑا زخم بن جائے گی۔ صبح کی پہلی کرن ابھی پوری طرح زمین پر نہیں اتری تھی، مگر زینب بیگم کے گھر میں خوشیوں کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ صحن میں رنگ برنگی جھنڈیاں ہوا کے ساتھ آہستہ آہستہ لہرا رہی تھیں۔ دروازے پر گیندے اور موتیے کے پھولوں کی مالائیں لٹک رہی تھیں۔ باورچی خانے سے الائچی والی چائے اور دیسی گھی کی خوشبو پورے گھر میں پھیل رہی تھی، جبکہ محلے کی عورتوں کی ہنسی اس چھوٹے سے گھر کو کسی عید کی صبح جیسا بنا رہی تھی۔ زینب بیگم کبھی باورچی خانے میں جاتی، کبھی صحن میں بچھی کرسیوں کو درست کرتی، اور کبھی اپنے مرحوم شوہر کی تصویر کے سامنے چند لمحوں کے لیے رک جاتی۔ انہوں نے تصویر کو دیکھ کر دھیرے سے کہا، آج ہمارا بیٹا اپنا گھر بسا رہا ہے، کاش آپ بھی ہوتے۔ یہ کہتے ہوئے ان کی پلکیں بھیگ گئیں، مگر اگلے ہی لمحے انہوں نے آنسو صاف کر دیے۔ آج وہ رونا نہیں چاہتی تھیں، آج ان کے خواب پورے ہونے کا دن تھا۔ شام ڈلتے ہی بارات واپس آ گئی، گلی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ بچوں کے شور، عورتوں کی مبارکباد اور ڈھولک کی مدھم تھاپ کے درمیان جب عائشہ نے پہلی بار اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو سب کی نظریں اسی پر ٹھہر گئیں۔ سرخ عروسی لباس، باریک سنہری کڑھائی، قیمتی زیورات، اور ایسا حسن کہ لمحہ بھر کے لیے ہر شخص خاموش ہو گیا۔ زینب بیگم نے لرزتے ہاتھوں سے قرآن پاک کا اس کے سر پر سایہ کیا، اللہ تمہارے نصیب میں ہمیشہ ہمیشہ خوشیاں لکھے بیٹی۔ پھر انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اسی ایک لمحے میں زینب بیگم نے برسوں کی تنہائی بلا دی۔ انہیں لگا جیسے واقعی ان کے گھر بیٹی آ گئی ہو، لیکن عائشہ کی باہیں ڈھیلی تھیں، وہ رسم نبھا رہی تھی، رشتہ نہیں۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظریں دیواروں پر دوڑنے لگیں۔ پرانا صوفہ، سادہ پردے، چھوٹا سا صحن اور کونے میں رکھی سلائی مشین۔ چند لمحے وہ خاموش رہی، پھر آہستہ سے حمزہ کے قریب جھک کر بولی، یہی ہے تمہارا گھر؟ حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، چھوٹا ضرور ہے، مگر اس میں بہت محبت ہے۔ عائشہ نے ہلکا سا طنزیہ قہقہ لگایا، محبت سے بل ادا نہیں ہوتے حمزہ۔ یہ جملہ اتنا آہستہ کہا گیا کہ آس پاس کھڑے لوگ نہ سن سکے، مگر زینب بیگم نے سن لیا تھا۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے مدھم پڑ گئی۔ انہوں نے دل ہی دل میں خود کو سمجھایا، نئی بچی ہے، بڑے گھر میں پلی بڑی ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رات گئے جب سب مہمان رخصت ہو گئے تو گھر پہلی بار خاموش ہوا۔ زینب بیگم اپنے کمرے میں گئیں اور الماری سے ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ نکالا۔ یہ ڈبہ ان کے لیے صرف زیور نہیں تھا، یہ ان کی زندگی کی سب سے قیمتی یادگار تھا۔ انہوں نے عائشہ کے کمرے میں جا کر وہ ڈبہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ یہ میری ساس نے مجھے شادی کے دن دیا تھا اور آج میں تمہیں دے رہی ہوں۔
عائشہ نے ڈبہ کھولا، اندر دو خوبصورت مگر پرانے طرز کے سونے کے کنگن رکھے تھے۔ اس نے انہیں چند لمحے دیکھا، پھر بے اختیار بول اٹھی، یہ ڈیزائن تو اب بہت پرانا ہو چکا ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ زینب بیگم کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تو موجود تھی مگر آنکھوں کی چمک مدھم ہو چکی تھی۔ انہوں نے نرمی سے کہا، بیٹی، سونے کی قیمت وقت کے ساتھ بدل سکتی ہے مگر رشتوں کی یادگاروں کی قیمت کبھی کم نہیں ہوتی۔ عائشہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے کنگن دوبارہ ڈبے میں رکھ دیے، جیسے وہ کسی جذباتی تحفے کو نہیں، ایک غیر ضروری چیز کو واپس رکھ رہی ہو۔ اگلی صبح زینب بیگم حسب عادت سب سے پہلے جاگ گئیں۔ انہوں نے ناشتے کی تیاری شروع کی۔ تھوڑی دیر بعد عائشہ بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ اس نے میز پر نظر دوڑائی، سادہ سا ناشتہ، آلو کا پراٹھا، دہی اور چائے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے پلیٹ کو دیکھا، پھر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ امی، آپ لوگ روز یہی کھاتے ہیں؟ زینب بیگم نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹی، سادہ کھانا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ عائشہ نے چائے کا ایک گھونٹ لیا اور کپ میز پر رکھ دیا۔ میرے گھر میں تو ناشتے پر اس سے زیادہ ڈشز ہوتی ہیں۔ حمزہ نے فوراً بات بدلنے کی کوشش کی مگر زینب بیگم خاموش رہیں۔ انہیں پہلی بار محسوس ہوا عائشہ کو اس گھر کی سادگی سے نہیں، اس گھر سے ہی مسئلہ ہے، اور جب انسان گھر کو صرف اس کی دیواروں اور سامان سے تولنے لگے تو وہ وہاں بسنے والے دلوں کی قیمت کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لمحے زینب بیگم کے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا ہوا، ایسا خوف جس کی کوئی وجہ بھی نظر نہیں آتی تھی اور جس کا انجام بھی ابھی دھند میں چھپا ہوا تھا۔ شادی کو ابھی صرف 2 ماہ گزرے تھے۔ وقت نے گھر کی دیواروں کا رنگ تو نہیں بدلا تھا مگر گھر کے ماحول میں ایک ایسی خاموش تبدیلی ضرور آ چکی تھی جسے زینب بیگم محسوس تو کرتی تھیں مگر الفاظ میں بیان نہیں کر پاتی تھیں۔ پہلے اس گھر میں صبح کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت، چائے کی خوشبو اور ماں بیٹے کی ہنسی سے ہوتا تھا۔ اب اکثر صبح کا آغاز کسی نہ کسی شکایت سے ہونے لگا تھا۔ اس دن بھی سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا کہ باورچی خانے سے برتن زور سے ٹکرانے کی آواز آئی۔ زینب بیگم جلدی سے وہاں پہنچی۔ عائشہ غصے میں کھڑی تھی۔ اس نے چائے کا کپ زور سے سل پر رکھ دیا۔ امی، میں نے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے اتنی میٹھی چائے پسند نہیں۔ زینب بیگم نے گھبرا کر کپ اٹھایا۔ معاف کرنا بیٹی، شاید آج چینی کچھ زیادہ ہو گئی ہے، میں ابھی دوسری بنا دیتی ہوں۔ رہنے دیجیے، عائشہ نے بیزاری سے کہا، آپ سے ایک معمولی سا کام بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا؟ یہ جملہ سن کر زینب بیگم چند لمحے خاموش کھڑی رہیں۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، اچھا بیٹی، ابھی بنا دیتی ہوں۔ اسی لمحے حمزہ اندر آیا۔ اس نے ماحول کی کشیدگی محسوس کر لی۔ کیا ہوا؟ عائشہ نے فوراً لہجہ بدل لیا۔ کچھ نہیں، امی تو میری بہت فکر کرتی ہیں۔ حمزہ مسکرا دیا مگر زینب بیگم نے پہلی بار محسوس کیا کہ عائشہ کے 2 چہرے ہیں، ایک حمزہ کے سامنے اور دوسرا اس کے پیچھے۔ دن گزرتے گئے، عائشہ کے لہجے کی سختی بڑھتی گئی۔ وہ کبھی پردوں پر اعتراض کرتی، کبھی فرنیچر پر، کبھی محلے پر۔ ایک دن اس کی چند امیر سہیلیاں گھر آئیں۔ زینب بیگم نے بڑے شوق سے ان کے لیے سموسے، پکوڑے اور کھیر بنائی۔ جب وہ ٹرے لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو اندر سے عائشہ کی آواز سنائی دی، بس یہی ہے ہمارا گھر۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، میرے ابو کے ڈرائیور کا کوارٹر بھی اس سے بڑا ہے۔ کمرے میں بیٹھے لڑکیاں ہنس پڑیں۔ دروازے پر کھڑی زینب بیگم کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ ان کے ہاتھوں میں پکڑی ٹرے ہلکی سی کانپی، چائے کے چند قطرے پلیٹ میں گر گئے۔ انہوں نے خاموشی سے ٹرے میز پر رکھی، کسی کی طرف دیکھے بغیر واپس پلٹ گئیں۔ کمرے سے نکلتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے مگر انہوں نے دوپٹے کے پلو سے فوراً انہیں صاف کر لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کا بیٹا ان کی بے عزتی دیکھے۔ رات کو حمزہ گھر آیا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کی ماں معمول سے زیادہ خاموش ہے۔ امی، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ زینب بیگم نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، بس تھوڑی تھکن ہے۔ حمزہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں؟ زینب بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، ہر بات بیٹوں کو نہیں بتائی جاتی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گئیں۔ حمزہ دیر تک انہیں جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اسے محسوس ہوا اس کی ماں کی مسکراہٹ میں اب پہلے جیسا سکون باقی نہیں رہا۔ چند دن بعد ایک نئی بات شروع ہوئی۔ عائشہ بار بار ایک ہی موضوع چھیڑنے لگی، حمزہ
ہم الگ گھر کب لے رہے ہیں؟ حمزہ اخبار سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ ابھی تو اس کی ضرورت نہیں۔ ضرورت کیوں نہیں؟ عائشہ کی آواز سخت ہو گئی۔ میں اپنی پوری زندگی اس چھوٹے سے گھر میں نہیں گزار سکتی۔ حمزہ نے پرسکون لہجے میں کہا، یہ صرف گھر نہیں، میری ماں کی پوری زندگی ہے۔ عائشہ نے طنزیہ ہنسی۔ تو پھر اپنی ماں کے ساتھ ہی رہو، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ حمزہ کرسی پر خاموش بیٹھا رہ گیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا محبت کے نام پر کیا گیا اس کا فیصلہ شاید اتنا آسان نہیں جتنا اس نے سوچا تھا۔ اسی رات زینب بیگم حسب معمول پانی پینے کے لیے اٹھی تھیں۔ گزرگاہ سے گزرتے ہوئے انہیں عائشہ کے کمرے سے دھیمی آوازیں سنائی دیں۔ دروازہ مکمل بند نہیں تھا، وہ غیر ارادی طور پر رک گئیں۔ عائشہ فون پر کسی سے کہہ رہی تھیں، نہیں ڈیڈ، وہ ابھی الگ ہونے کو تیار نہیں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے دھیرے سے کہا، لیکن ایک بات طے ہے، وہ گھر آخرکار میرے ہی نام ہوگا۔ زینب بیگم کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ مزید کچھ نہ سن سکیں، خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئیں۔ ساری رات انہیں نیند نہ آئی۔ کھڑکی سے آتی چاندنی فرش پر پھیلی ہوئی تھی، مگر ان کے دل میں اندھیرا اتر چکا تھا۔ انہوں نے پہلی بار اپنے رب سے دعا کی، یا اللہ، اگر میرا شک غلط ہے تو مجھے معاف کر دینا، اور اگر صحیح ہے تو میرے بیٹے کے گھر کو ٹوٹنے سے بچا لینا۔ انہیں معلوم نہیں تھا یہ صرف لالچ کی ابتدا تھی، اصل سازش ابھی باقی تھی، اور اس سازش کا نشانہ صرف ایک گھر نہیں بلکہ ایک ماں کی جان تھی۔ اسی رات گھر پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صحن میں لگے چمیلی کے پودے سے خوشبو ضرور آ رہی تھی، مگر زینب بیگم کے دل میں نہ جانے کیوں ایک انجانا سا بوجھ اتر آیا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ تسبیح پڑھتے ہوئے دیر تک اپنے بیٹے اور بہو کے لیے دعائیں کرتی رہیں۔ دوسری طرف عائشہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کے موبائل کی اسکرین بار بار روشن ہو رہی تھی۔ دوسری طرف اس کے والد تھے۔ اب مزید انتظار مت کرو، انہوں نے سخت لہجے میں کہا، جب تک وہ عورت زندہ ہے یہ گھر کبھی تمہارا نہیں ہوگا۔ عائشہ نے فون بند کر دیا، مگر اس کی کانوں میں یہی جملہ گونج رہا تھا، یہ گھر کبھی تمہارا نہیں ہوگا۔ لالچ انسان سے پہلے اس کی عقل چھینتا ہے، پھر اس کا ضمیر، اور اسی رات عائشہ کے اندر کا ضمیر بھی خاموش ہو گیا۔ اگلی صبح زینب بیگم حسب معمول چھت پر سوکھے کپڑے اتارنے چلی گئیں۔ آسمان صاف تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ سامنے مسجد کے مینار سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ نیچے صحن میں عائشہ کھڑی انہیں غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں سیڑھیوں پر تھیں، صرف سیڑھیوں پر۔ زینب بیگم کپڑوں کی ٹوکری اٹھائے آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگی۔ پہلا زینہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ جیسے ہی وہ درمیان تک پہنچی، پیچھے سے کسی نے دونوں ہاتھوں سے زور کا دھکا دیا۔ یا اللہ! ان کی دل دہلا دینے والی چیخ پورے گھر میں گونج اٹھی۔ ٹوکری ہوا میں اچھلی، کپڑے چاروں طرف بکھر گئے، اور زینب بیگم سیڑھیوں سے لٹکتی ہوئیں نیچے جا گریں۔ ان کے سر سے خون بہنے لگا۔ حمزہ اسی وقت دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ چیخ سنتے ہی وہ دوڑتا ہوا باہر آیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی۔ اس کی ماں بے ہوش پڑی تھی، اور چند قدم کے فاصلے پر عائشہ کھڑی تھی، جس کے چہرے پر گھبراہٹ ضرور تھی مگر آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ امی! حمزہ نے انہیں گود میں اٹھایا اور اسپتال کی طرف بھاگ گیا۔ راستے بھر اس کے ہونٹ صرف ایک ہی دعا دہرا رہے تھے، یا اللہ میری ماں کو بچا لینا۔ آپریشن تھیٹر کے بعد 3 گھنٹے قیامت کی طرح گزرے۔ آخرکار ڈاکٹر باہر آئے۔ جان تو بچ گئی ہے، لیکن اگر چند منٹ اور دیر ہو جاتی تو ہم انہیں نہیں بچا سکتے تھے۔ حمزہ نے شکر کا سانس لیا، مگر اسی لمحے ایک پولیس افسر اس کے قریب آ کر بولا، کچھ پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ یہ حادثہ نہیں تھا۔ حمزہ چونک گیا۔ آپ کا مطلب؟ ان کا کہنا ہے کہ گرنے سے پہلے ان کی اہلیہ ان کے بالکل پیچھے کھڑی تھی۔ یہ سن کر حمزہ کے ذہن میں بجلی سی کون گئی۔ وہ سیدھا گھر پہنچا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے CCTV کی ریکارڈنگ کھولی۔ چند سیکنڈ بعد اس کی دنیا بکھر گئی۔ اسکرین پر صاف نظر آ رہا تھا، زینب بیگم آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہی تھیں۔ عائشہ خاموشی سے پیچھے آئی، چند لمحے رکی اور پھر پوری طاقت سے انہیں دھکا دے دیا۔ ویڈیو ختم ہو گئی۔
مگر حمزہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جس عورت کو اس نے اپنی زندگی کا ساتھی بنایا تھا وہی اس کی ماں کی قاتل بننے چلی تھی۔ شام کو جب عائشہ گھر واپس آئی تو حمزہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس نے موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ دیکھ لو۔ عائشہ نے ویڈیو دیکھی، چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہی، پھر بولی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ بس۔ حمزہ کی آواز پہلے بلند ہوئی، ایک لفظ بھی مت کہنا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم نے صرف میری ماں کو دھکا نہیں دیا، تم نے میرے اعتماد، میری محبت اور میرے پورے وجود کو دھکا دیا ہے۔ اسی لمحے دروازے پر پولیس آ کھڑی ہوئی۔ عائشہ نے بے بسی سے حمزہ کا ہاتھ پکڑا۔ مجھے بچا لو پلیز۔ حمزہ نے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ جس دن میری ماں تمہیں بیٹی کہہ کر گلے لگا رہی تھی، اس دن تمہیں ان پر رحم آ جاتا تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ پولیس اسے ہتھکڑی لگا کر لے گئی۔ چند ہفتوں بعد عدالت نے تمام ثبوتوں کی بنیاد پر عائشہ کو سزا سنا دی۔ اسی دوران ایک اور خبر سامنے آئی۔ عائشہ کے والد کا کاروبار دیوالیہ ہو چکا تھا۔ بینکوں نے جائیدادیں ضبط کر لیں۔ جن لوگوں کے درمیان وہ کبھی فخر سے چلتے تھے، آج وہی لوگ نظریں چرا کر گزرنے لگے تھے۔ دولت جس پر انہیں غرور تھا، پل بھر میں ہاتھ سے نکل گئی۔ جیل کی کوٹری میں بیٹھی عائشہ پہلی بار اپنی زندگی کے ساتھ تنہا تھی۔ نہ نوکر تھے، نہ آسائشیں، نہ تعریف کرنے والے لوگ، صرف خاموش دیواریں تھیں اور اپنے گناہوں کی بازگشت۔ ایک دن اس نے جیل سے زینب بیگم کو فون کیا۔ آواز آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ امی، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے۔ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر زینب بیگم کے نرم آواز سنائی دی، بیٹی، میں نے تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن تم نے مجھے پہلی بار امی کہا تھا۔ عائشہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زینب بیگم نے آہستہ سے کہا، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جس گھر کو تم اینٹوں کا ڈھیر سمجھتی رہیں وہ دراصل محبت سے بنا ہوا تھا، اور محبت کو لالچ سے کبھی نہیں خریدا جا سکتا۔ چند سال بعد جب عائشہ جیل سے باہر نکلی تو اس کے پاس نہ دولت تھی، نہ رشتے، نہ عزت۔ وہ اسی گلی میں آ کر رکی جہاں کبھی وہ اپنی قیمتی گاڑی سے اترا کرتی تھی۔ اس نے زینب بیگم کے گھر کی طرف دیکھا۔ صحن میں وہی چنبیلی کھلی ہوئی تھی، دروازے پر وہی سادگی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس گھر میں آج بھی محبت آباد تھی، اور عائشہ کے دل میں ہمیشہ کے لیے ایک ایسا پچھتاوا جس کی کوئی دوا نہیں تھی۔ غرور انسان کو دوسروں سے پہلے اپنے ہی ہاتھوں تباہ کرتا ہے۔ دولت ختم ہو سکتی ہے، جائیداد چھن سکتی ہے، مگر احترام، محبت اور خلوص وہ دولت ہے جو انسان کو ہمیشہ امیر رکھتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی اور اس سے کچھ سبق ملا تو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ عائشہ کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے۔ اور ایسی مزید سبق آموز، جذباتی اور حقیقت کے قریب کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔